بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج ہم اللہ کی اس نعمت پر بات کریں گے جس کے سامنے دنیا کی ساری دولت، سارے خزانے، ساری شہرت کچھ بھی نہیں، اور وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس ایمان کی قیمت کو یوں بیان فرمایا ہے: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ سوچو ذرا، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ایمان والا سب سے بہتر ہے۔ آج دنیا میں 1 ارب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، لیکن کوئی اس 1 ارب میں سے اللہ نے آپ کو اور مجھے چن کر بنا ہمارے مانگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، کلمہ طیب ہماری زبان پر جاری کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا ہم نے اس کی قیمت کبھی سوچی؟ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر بتا دو جو سب سے افضل ہو۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ یہ تو سب کہتے ہیں، مجھے کوئی خاص ذکر دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ اگر 7 آسمان اور 7 زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے ایمان کی قیمت ہے۔ ایمان جنت کی چابی ہے۔ دنیا کا سب سے امیر آدمی اگر ایمان کے بغیر مر گیا تو اس کی دولت اس کے کسی کام نہ آئے گی، لیکن دنیا کا سب سے غریب انسان اگر ایمان کے ساتھ مر گیا تو اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دے گا، جس میں اس کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ جنت میں اللہ فرمائے گا، مانگو کیا مانگتے ہو، یہ ایمان ہی ہے جو تمہیں اور ہمیں جہنم کی ہمیشہ کی آگ سے بچا کر جنت میں لے جائے گا۔ ایمان دل کا سکون کا ذریعہ ہے۔ آج ہر انسان بے چین ہے، ڈپریشن میں، ٹینشن، انزائٹی، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی لیتا ہے، لیکن مومن کا دل اللہ کی یاد میں مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ دنیا ناراض ہو جائے لیکن میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ تیسرا، ایمان مشکل میں ہمت دیتا ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا گیا اور کہا ایمان چھوڑ دو، تو ان کی زبان پر کیا تھا؟ احد احد احد، میرا اللہ ایک ہے۔ ایمان نے انہیں اتنی طاقت دی کہ وہ بڑے سے بڑا ظلم سہ گئے۔ آج ہم چھوٹی سی مشکل پر ایمان کو بھول جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ایمان اتنی قیمتی ہے کہ شیطان دن رات اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ شیطان کو ہماری دولت نہیں چاہیے، اس کو ہمارا ایمان چاہیے۔ وہ چاہتا ہے ہم نماز چھوڑ دیں، جھوٹ بولیں، حرام کھائیں، تاکہ حرام سے ایمان کمزور ہو جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ اس ایمان کی حفاظت 3 کاموں سے ہوتی ہے۔ پہلا، ایمان کو سیکھنا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ایمان ہے کیا۔ ایمان کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو، قیامت کے دن کو اور اچھی بری تقدیر کو اللہ کی طرف سے ماننا۔ اپنے بچوں کو یہ بات سکھائیں، کلمے کا ترجمہ ضرور سکھائیں۔ دوسرا، ایمان پر عمل کرنا۔ ایمان کا ثبوت عمل ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ ایمان کہتا ہے نماز پڑھو تو پڑھنی پڑے گی، ایمان کہتا ہے جھوٹ چھوڑو تو چھوڑنا پڑے گا۔ بنا عمل کے ایمان ایسا ہی ہے جیسا بنا روح کے جسم۔ تیسرا، ایمان کی دعوت دینا اور دعا کرنا۔ اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے دوسروں کو اللہ کی طرف بلائیں اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے: اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ آج ہم گاڑی کے لیے، بنگلے کے لیے، نوکری کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی یہ دعا کی، یا اللہ میرے ایمان کو سلامت رکھنا؟ آخر میں ایک بات یاد رکھنا، قیامت کے دن اللہ پیسے والے کو نہیں دیکھے گا، خوبصورتی کو نہیں دیکھے گا، بڑے عہدے والے کو نہیں دیکھے گا۔ اللہ دیکھے گا تو یہ دیکھے گا کہ کون ایمان کامل لے کر آیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اس ایمان کی قدر کرو، اس کو معمولی مت سمجھو، یہ اللہ کے سب سے بڑا انعام ہے۔ آخر میں اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔